السلام علیکم۔ ناول مسافر، اس قلم مایا خان، قسط نمبر 99۔ زمان نے اسے ایک بار اور منانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانی تھی، اس لیے وہ زیادہ فورس نہیں کرنا چاہتا تھا، جبکہ شاہزین تو خوش تھا اپنی بہن اور پیارے سے بھانجے ارسم کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے۔ آج آپ لوگ جا رہے ہیں تو رشتہ لے کر ہی آنا ہے، انکار نہیں سنوں گا میں۔ خرم اپنی ماں اور باپ کو بالکل تیار جاتے دیکھتے انہیں حکم کرتے بولا جیسے وہ خود ان کا باپ ہو۔ اس کی ماں، جنہیں پہلے ہی خرم کے باپ نے بامشکل منایا تھا خرم کے حکم دینے پر آنکھیں دکھائیں، وہ تو کسی بھی لڑکی کے لیے اپنے عیاش بیٹے کو پسند نہیں کر سکتی تھیں، لیکن اب ان کے دل میں ایک خوشی بھی تھی کہ وہ شاید کسی لڑکی کے آنے سے ہی وہ سدھر جائے، وہ جو غلط فہمی ہی تھی۔ ہم بات کرنے جا رہے ہیں نا، یہ نہ ان کی ہاں یا نہ ان کی مرضی ہے۔ آگے خرم کے باپ نے ایک نظر سیدھ پیتے اپنے بیٹے کو دیکھتے سرسری لہجے میں کہا، میں نے جو کہا وہی کہیے گا، آپ کسی کو کوئی بھی اعتراض نہیں ہوگا؟ بس خرم نے ون سائیڈڈ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جیسے جو اس نے سوچا وہی ہوگا۔ چلیں بیگم۔ ابھی خرم کی ماں لبا کرتے کچھ بولتی انہیں جانے کا کہتے آگے بڑھ گئے۔ السلام علیکم۔ احمد نیاز نے بلوچ حویلی میں داخل ہوتے سامنے ڈائننگ روم میں بیٹھے خالد بلوچ کو سلام کیا۔ وہ یہاں پہلے ہی اپنا اور اپنی اہلیہ کا آنے کی اطلاع دے چکے تھے۔ وہ خالد بلوچ کے دور کے بھائی کے بیٹے تھے، جن کے ساتھ زیادہ تعلقات تو نہیں تھے، مگر وہ خوشی غمی میں ایک دوسرے کے ساتھ لازمی شریک ہوتے تھے۔ لیکن آج وہ پہلی بار اس طرح اسپیشل ان کی حویلی آئے تھے، جس پر آغا جان نے کوئی بھی اعتراض نہیں کیا، بغیر ان کا اچھے سے ویلکم کیا۔ وہ چاچو جان، ہم آج یہاں کسی خاص مقصد سے آئے ہیں، امید کرتے ہیں آپ ہمیں خالی ہاتھ بالکل نہیں بھیجیں گے۔ احمد نیازی نے آغا جان، رحمان اور رحمت بلوچ کو دیکھتے تنبیہ باندھتے اپنی بات شروع کی تھی۔ اس وقت ڈائننگ روم میں آغا جان، رحمت بلوچ، رحمان بلوچ اور عذرا بیگم تھیں۔ سدرا بیگم ابھی ان کے لیے کھانے پینے کے انتظامات کرنے گئی تھیں۔ ہم وعدہ نہیں کرتے لیکن تیری بات پوری کرنے کی کوشش کریں گے، آغا جان نے سنجیدگی سے کہا، کیونکہ وہ انہیں کسی قسم کی جھوٹی امید تو بالکل نہیں لگانا چاہتے تھے۔ آپ جانتے ہیں ہمارا ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے خرم نیازی، ہمارا سب کچھ، ہمارا اتنا بڑا کاروبار، جائیداد، سب اسی کا ہے۔ بڑا صادق مند بچہ ہے، یہ کہتے ان کے اپنے دل نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ احمد نیازی نے اپنی بات شروع کرتے دوبارہ ہی تنبیہ باندھی۔ خرم کی کہی گئی ایک ایک بات اسی طرح بول رہے تھے جیسے اس نے بولا تھا۔ اللہ تمہاری اولاد کو سلامت رکھے احمد، ہم سے کیا چاہتے ہو اب کی بار؟ رحمان بلوچ نے کافی حد تک معاملہ سمجھتے پوچھا، جبکہ رحمت بلوچ ابھی تک چپ ہی تھے۔ ہم بس یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے خرم کو بھی کوئی خاندان سے ہی لڑکی مل جائے، اور بلال کی شادی پر مجھے اور میری بیگم کو مہوش گڑیا بہت پسند آئی ہے، اس لیے ہم بڑے پیار اور محبت سے اس کا رشتہ لائے ہیں۔
اب کی بار احمد نیازی نے کھل کر ساری بات مکمل کی، جس پر تقریباً 5 منٹ کمرے میں خاموشی رہی۔ ہم اس بارے میں سوچیں گے احمد، ابھی مہوش چھوٹی ہے، ہم نے اس کی شادی کا نہیں سوچا ابھی۔ آغا جان سب سوچتے سادہ لہجے میں انہیں جواب دیا تھا۔ ان کے مطابق رشتہ برا نہیں تھا، لیکن وہ پھر بھی سب سے مشورہ کرتے کچھ فیصلہ کرنا چاہتے تھے۔ آغا جان، ہم بہت امید سے آئے ہیں، انکار مت کیجیے گا۔ یقین کریں، آپ کی پوتی ہمارے گھر میں راج کرے گی اور اسے اس دنیا کی ساری خوشیاں ملیں گی۔ اور وہ اسی طرح ایک بات کسی طوطے کی طرح بول رہے تھے، جبکہ ان کی اپنی بیگم تب سے انہیں دیکھتی رہی تھی۔ وہ ابھی تک ان کی ایک بات میں بھی نہیں بولی تھی۔ یہ سب احمد میری بچی کے نصیب کی بات ہے، جہاں اور جو اس کے حق میں بہتر ہوگا وہ ہی مل جائے گا۔ آغا جان صحیح کہہ رہے ہیں، ہم سوچ سمجھ کر آپ لوگوں کو جواب دیں گے۔ احمد بلوچ نے پہلی بار بات میں حصہ لیتے کہا، وہ تو وقت پر حیران تھے جو اتنی تیزی سے گزر گیا تھا کہ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی کا رشتہ بھی آ گیا تھا۔ ہم آپ سب کے فیصلے کا انتظار کریں گے، لیکن مجھے خالی ہاتھ نہ رہنے دیجیے گا۔ احمد نیاز نے رحمت بلوچ کی بات سمجھتے ثابت میں سر ہلاتے کہا، وہ سب کہیں نہ کہیں خرم کے بارے میں سوچنے لگے تھے، جو کسی کو بھی اتنے اچھے سے یاد نہیں تھا۔ آغا جان پراپر تفتیش کروانے کا ارادہ رکھتے تھے، اس کے بعد مہوش کا ہی کوئی فیصلہ ہونا تھا، جہاں اللہ کی مرضی ہو جائے گا۔ احمد رحمان بلوچ نے بھی حامی نہیں بھری تھی، وہ سب کے سب جلدی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، یہ کچھ تحائف لائے تھے ہم مہوش گڑیا کے لیے، اسے قبول کریں۔ احمد نیازی نے سامنے پڑے کچھ تحفوں کی طرف اشارہ کرتے کہا، وہ خرم کے کہنے پر ہی لائے تھے۔ آپ کا بہت شکریہ بھائی جان، لیکن ہم ابھی یہ نہیں رکھ سکتے۔ عذرا بیگم نے انتہائی نرمی سے منع کیا، وہ بھی باقی سب کی بات سے اتفاق کرتی تھیں، لیکن بھابھی صحیح کہہ رہی ہیں، اے بڑی بہو، ہم کوئی بات آگے بڑھانے پر ہی یہ سب لیں گے اور پھر سب چلتا ہی رہے گا۔ احمد نیاز کچھ کہتے کہ آغا جان ٹوک گئے تھے، جس پر وہ بھی اب خاموش ہو گئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں احمد نیازی بیٹھتے اپنے گھر واپس نکل گئے تھے۔ آغا جان سب کے ساتھ مشورہ کرنے کا سوچتے رحمت اور رحمان بلوچ سے بات کرنے لگے۔ رشی میری جان، آج آپ یونیورسٹی کیوں نہیں گئیں؟ زحیل بلوچ نے رشائل کے کمرے میں داخل ہوتے پوچھا، جو موبائل پر گیم کھیلنے میں مصروف تھی کہ اچانک زحیل کی آواز پر موبائل چھوڑتے اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ زحیل، مجھے یہ نہیں جانا یونیورسٹی، یہاں سب گندے ہیں، مجھے بھی آپ ہی کی طرح گھر ہی رہنا ہے۔ رشائل زحیل کے پاس جاتی اس کے سینے سے لگتے لاڈ سے بولی، کیوں نہیں جانا؟ اور بالکل بیا گڑیا کی طرح آپ کو گھر نہیں بٹھانا چاہتا، بلکہ میں چاہتا ہوں آپ شاید پاکستان کی بیسٹ سافٹ ویئر انجینئر بنیں۔ زحیل نے اس کی بات سنتے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا، آخر میں سمجھاتے اپنی خواہش بتائی نہیں زحیل، مجھے نہیں جانا، مجھے اب ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے میں آپ سے تھوڑا سا بھی دور ہوں۔ رشائل تقریباً زحیل کے سینے میں گھستی ہی بولی، وہ ابھی تک سدرا والی اپنی بیوقوفی پر خود کو برا بھلا کہتی تھی۔ میری جان، یہ دنیا کا سب زندگی کا حصہ ہے، ہر رشتے میں آزمائش آتی ہے، اور وہ وقت ہمارے رشتے کی آزمائش تھی، جس سے مشکل سے ہی صحیح لیکن ہم نکل گئے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک ساتھ اور ایک دوسرے کے پاس ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ میری رشی کو عقل آ گئی ہے اور اب سمجھدار بن چکی ہے۔
اور خاص کر اپنے خوابوں کو زحیل رشائل کو بیڈ پہ بٹھاتے ہنوز اس کا سر اپنے سینے میں ہی چھپائے، اس انتہائی نرمی اور عقل مندی سے بات سمجھانے لگا، جس پر رشائل بھی اس کی ایک ایک بات سمجھتے سر ضابط میں ہلا گی۔ مقابل صحیح بولا تھا وہ، چاہے یہ سارے گھر والوں کے لیے شرارتی تھا لیکن رشائل کے لیے بالکل سب سے الگ۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر میں کل چھٹی کروں گی بس، اور پھر پرسوں جاؤں گی۔ رشائل نے اس کی بات کو سمجھتے کہا، اچھا اور کل کیا ہے ایسا؟ کیا کرنا ہے ایسا میری رشی نے؟ رشائل کی آنکھوں میں کل کے لیے چمک دیکھتے زحیل سب جانتے ہوئے اس سے پوچھا، کچھ نہیں ہے کل، بس مجھے ویسے ہی چھٹی کرنی ہے، آپ زیادہ تیز نہیں بنے۔ رشائل نے زحیل کو نادان بنتے دیکھ گھبراتے ہوئے کہا، اوہ اچھا چلو، اب فضول چھٹی کرنے کی سزا کے لیے شرافت سے خود بخود تیار ہو جاؤ۔ زحیل بلوچ نے رشائل کے چہرے کو تھوڑی سی پکڑتے آنکھوں میں دیکھتے کہا، رشائل منمناتے سکرتے اسے دیکھنے لگی۔ زحیل اسے نخرے کرتے دیکھ اپنے ہاتھوں میں اس کے گال پکڑ مضبوطی سے اس کے ہاتھ
مقابل کو اب خود سے جھٹکا نہیں تھی لیکن نخرے پورے دکھاتی تھی. اچھا یار ناراض نہیں ہو, چلو آئس کریم کھانے چلتے ہیں, تم میں اور آئسم کو بھی لے چلیں گے. زہیل اسے منانے کے لیے فوراً کہہ کے آ, جس پر شاہد خوشی سے چہک کر کمرے سے باہر بھاگی. ارادہ مہوش کو بھی ساتھ